بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ احزاب شروع کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب کا پہلا رکوع اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 17۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، ولا تطیع الکافرین۔ تطیع اصل میں کیا تھا؟ تطوع، تکرم کی طرح پڑھا جاتا ہے تطیع، اور اطاعت نہ کریں کافرین کی، والمنافقین اور منافقین کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ اتباع کیجئے اس کلام کی، یوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، من ربک اپنے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے اعمال سے باخبر۔ وتوکل علی اللہ، اور توکل کریں، اعتماد کریں اللہ کی ذات پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، کفا کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں، اس کا فاعل جو ہے لفظ با کے ساتھ آتا ہے، یعنی لفظ میں تو یہ ہو کفا باللہ، کافی ہے اللہ کے ساتھ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ خلاف قیاس آپ کہہ لیں اس کو۔ کفا باللہ کا مطلب اللہ کافی ہے، وکیلا کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنایا اللہ نے کسی بھی مرد کے لیے، من قلبینی، دو دلوں میں سے، یہ من اضافی ہے، یعنی دو دل نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں یا جوف میں، اندر سینے میں۔ جوف کسی بھی چیز کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں، تو چونکہ ظاہر ہے یہاں دل جو ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، لہذا ہم اس کا ترجمہ سینے سے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے لیے دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، اللائی، اللائی کا معنی اللتی، وہ بیویاں، تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو۔ ظاہر یظاہر مظاہرتاً، زہار کرنا۔ زہار کیا ہوتا ہے یہ تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ امہاتکم، ان کو نہیں بنایا تمہاری مائیں، ام کی جمع امہات آتی ہے عربی میں، تمہاری مائیں نہیں بنایا، یعنی وہ بیویاں تمہاری جن سے تم زہار کرتے ہو، ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم، ادعیاء یہ بھی جمع ہے، ادعیاء کہتے ہیں جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں نا، یعنی جس کو باپ کی طرف نسبت کر کے دعا سے نکلا، یہ پکارا جائے، دعا کا معنی پکارنا۔ ادعیاء یعنی جس کو پکارا جائے، یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، یعنی ایک اس کے لفظی ترجمے میں نہ جائیں آپ، لفظی ترجمے میں تو جس کو پکارا جائے، کیا مطلب؟ جس کو باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے، یعنی منہ بولا بیٹا، جس کو بیٹا بنا لیا جائے، جس کی نسبت بیٹے کی طرف کر دی جائے، تو اردو میں اس کا آسان ترجمہ ہے منہ بولا بیٹا۔ وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے یعنی حقیقی بیٹے۔ ذالکم قولکم، یہ سب باتیں تمہارے قول ہیں، بافواہکم، تمہارے منہ کے قول ہیں۔ افواہ فوہ کی جمع ہے، فوہ منہ کو کہتے ہیں، افواہ اس کی جمع آتی ہے، اردو میں لفظ کہتے ہیں نا افواہیں پھیلا رہا ہے، کیا مطلب؟ منہ سے نکلی ہوئی باتیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم، تمہارے منہوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی صرف ان کی حقیقت یہی ہے کہ منہ سے تم نے بولا اور ہوا میں تحلیل ہو گئی، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کرتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ راستہ دکھاتا ہے، یعنی سیدھا راستہ۔ ادعوہم، انصر کی طرح، انصرو کی طرح، اصل میں تھا ادعو، پڑھا جاتا ہے ادعو، ادعوہم، ان کو پکارو، لآبائہم، اپنے باپوں کے لیے، یعنی باپوں کی طرف نسبت کر کے جو حقیقی باپ ہیں۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کی نظر میں، اقسط قسط انصاف کو کہتے ہیں، یہ زیادہ سیدھی بات ہے اللہ کی نظر میں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پس اگر تم نہیں جانو، آباءہم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ہم محذوف ہے یہاں پر، فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، یعنی دینی بھائی ہیں تمہارے۔ وَمَوَالِيكُمْ، مولا عربی میں دوست کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو آقا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو بہت وسیع لفظ ہے یہ۔ ولی یولا عربی میں نا، ولی یلی، ولی یلی، اس کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، سمیع یعنی حسیبہ یحسبو والے باب سے۔ تو کوئی بھی آپ کے قریب ہو، کسی بھی لحاظ سے کوئی رشتہ ہو، تو اس کو بھی مولا کہہ دیا جائے، کارساز کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جو آپ کے کام بناتا ہے، جیسے اللہ نے اپنے بارے میں بھی کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں، نعم المولا، کیا بہترین مددگار ہے، تو بہت سارے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دوست کے معنی میں کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فیما،
اس میں اخطأتم بھی، جس کے ساتھ تم غلطی کر چکے ہو، یعنی جو تم سے خطا ہو گئی اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، غلطی سے تمہارے منہ سے نکل گیا کوئی لفظ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، یعنی یہاں بھی جناح کا لفظ محذوف ہے، لیکن جناح فی ما تعمدت قلوبکم، یعنی فی کا لفظ بھی محذوف ہے اور لکم جناح کا لفظ بھی محذوف ہے، یعنی اب دوبارہ ترجمہ سن لیں، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما، اس عمل میں، اخطأتم بھی، جس عمل کے ساتھ تم خطا کر بیٹھو، یعنی جو غلطی سے تم سے ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولیکن، لیکن، ما تعمدت قلوبکم، تعمدت کا معنی عمد کرنا، عمدن کہتے ہیں نا جان کر کوئی کام کرنا، جس تمہارے دل جان کر کوئی کام کریں، یعنی جان کر تمہارے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہو اور تم اللہ کے حکم کے بعد بھی جان بوجھ کر غلطی کرو، تو کیا ہے اس میں، لکم جناح فی ما، گناہ ہے تم پہ، فی اس چیز میں، ما تعمدت قلوبکم۔ تو یہ دنیا میں ہر کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے والی آیت یا پہلے والا سینٹنس بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے، تو ان شارٹ اللہ میاں نے جناح کا لفظ بھی حذف کر دیا، فی کا لفظ بھی حذف کر دیا۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن گناہ ہے ما، ان چیزوں میں، تعمدت قلوبکم، جن میں تمہارے دل باقاعدہ عمد کریں، غلطی سے نہ ہو، باقاعدہ تمہارا دل ارادہ کرے اور پھر تم وہ کام کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی جو ہیں وہ مومنین کے زیادہ قریب ہیں۔ اولا کا مطلب وہی ولی یلی کا لفظ جو آیا تھا نا، قریب ہونا، تو اصل میں تھا ولی یولیو، تو اسی سے مولا بھی نکلا ہے، اسی سے ولی اللہ بھی نکلا ہے، اسی سے اولیاء بھی، ولی کی جمع اولیاء آتی ہے اور بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، موالات۔ تو اولا یہ اس میں تفضیل ہے، اولا کا مطلب زیادہ قریب۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے زیادہ قریب ہیں، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی، نفس کی جمع انفس، یعنی نبی مومن اپنا جتنا خیر خواہ ہے نا، نبی آپ کی جان سے بھی زیادہ آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ مفہوم ہے اس کا۔ قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ قریب سے فزیکلی قریب ہونا مراد نہیں ہے، قریب سے مراد ہے خیر خواہ ہونا۔ خیر خواہ ہونے کو بھی کہا جاتا ہے کہ میں جتنا تمہارا قریب ہوں اتنا کوئی اور نہیں ہے، تو مراد اس سے کیا ہوتی ہے، خیر خواہ ہونا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں، أُمَّهَاتُهُمْ، یہ امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رحم والے، رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو، رحم والے یعنی خونی رشتوں والے، یہ مطلب ہوگا، رحم سے مراد جو خونی رشتے ہوتے ہیں۔ بعضهم، ان میں سے بعض، اولا ببعض، وہ بعض کے زیادہ قریب ہیں، کن بعض کے، جو رشتہ دار نہیں ہیں، یعنی جو رشتہ دار لوگ ہیں وہ زیادہ قریب ہیں، ببعض، دوسروں کی نسبت، دوسروں سے کون مراد ہے، یہاں بھی دوسرے بعض سے بھی رشتہ دار مراد ہیں۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رحم والے لوگ یعنی جو خونی رشتے والے لوگ ہیں، بعضهم اولا ببعض، ان میں سے بعض دوسرے بعض کے زیادہ قریب ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، کس سے زیادہ قریب ہے، من المؤمنین، عام مومنین سے، والمہاجرین، اور مہاجرین سے، یعنی اللہ کی نظر میں جو رشتے والے لوگ ہیں، جو بلڈ ریلیشن والے لوگ ہیں، وہ عام مومنین سے اور مہاجرین سے زیادہ قریب ہیں، یعنی رشتوں کی ویلیو اللہ کی نظر میں ان لوگوں سے زیادہ ہے جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہے بلکہ عام مومنین ہیں یا عام مہاجرین ہیں۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی۔ الا ان تفعلوا، الا یہ کہ تم کر بیٹھو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کی طرف، معروفہ، کوئی نیکی کا کام، کوئی نیکی تم کر بیٹھو ان کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کی نظر میں رشتوں کی ویلیو وہ زیادہ ہے۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ کان ذالک، یہ جو اللہ کا حکم ہے، کیا حکم اللہ نے بتایا کہ رشتوں کی جو حیثیت ہے اللہ کی نظر میں وہ اجنبیوں سے زیادہ ہے، تو یہ بات جو ہے فی الکتاب، کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، مسطورہ، پہلے سے لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ نے پہلے یہ بات لکھ دی تھی کہ میں یہی حکم نازل کروں گا ہمیشہ کے لیے، تو وہی جو بات اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی تھی اب قرآن میں اس کو آیت بنا کے نازل کر دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب ہم نے پیغمبروں سے، میثاقہم، ان کا مضبوط عہد لیا، ومن کا، اور اے نبی ہم نے آپ سے بھی عہد لیا، ومن نوح، اور نوح سے، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور ابراہیم سے، موسیٰ سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے لیا میثاقاً، ایک مضبوط معاہدہ، غلیظہ، بہت مضبوط، یعنی میثاق ویسے بھی مضبوط معاہدے کو کہتے ہیں، غلیظاً کا مطلب اور زیادہ مضبوط۔ یہ ہم نے ایگریمنٹ کیوں لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ پوچھ سکے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ یہاں سچوں سے مراد پیغمبر ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا،
اور ان کے سچ سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ایگریمنٹ لیا تو اللہ قیامت کے دن پھر ان سے پوچھے گا اس ایگریمنٹ کے بارے میں. تو اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہ پیغمبر سچ ہی بولیں گے, تو اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ ان سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی گویا اللہ نے بتا دیا کہ یہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے امتحان لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے وہ سوال پوچھوں گا جن کا جواب آپ کو پہلے سے معلوم ہے. تو اگلا پوچھے گا بھائی جب آپ کو پتہ ہے پہلے سے معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ تو گویا کہ پہلے آپ نے ان کو بتا دیا ہے. اس کا جواب یہ نہیں بھائی بتایا نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے یہ سوال میں پورے اتریں گے. تو یہ ایک پیغمبروں کی گویا فضیلت بیان کی کہ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ہم ان پیغمبروں سے پوچھیں, یہ لام بھی عاقبت کے لیے, یعنی جس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے گا, کیونکہ جب تک آزمائش میں نہ ڈالا جائے تو سوال نہیں ہوتا. تو ایگریمنٹ کے ذریعے اللہ نے پیغمبروں کو آزمائش میں ڈال دیا کہ کون اس ایگریمنٹ کو پورا کرتا ہے, کون پورا نہیں کرتا. اور اللہ کو پتہ ہے یہ سب ایگریمنٹ پورا کریں گے اور قیامت میں یہ سچ بولیں گے کہ ہم نے اللہ تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا جس کا تو نے ہم سے معاہدہ لیا تھا, اور یہ سچا پیغام ہوگا تو اللہ اس سچ کے بارے میں قیامت میں ان سے پوچھے گا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب جنہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلایا. یہ سورہ احزاب کا پہلا رکوع ہو گیا. سورہ احزاب بڑی دلچسپ صورت ہے اور اس صورت میں جو مضامین ہیں وہ تو آتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن اس کے جو دوسری صورتوں سے جو اس میں امتیازی حیثیت ہے نا اس صورت کی, وہ امتیازی حیثیت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو, آپ کی اطاعت کو, اور یہ بات کہ آپ اللہ کے انتہائی محبوب ہیں, اور یہ بات کہ اللہ آپ کی لازمی مدد کرے گا, اس بات کو زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, کیونکہ اس صورت میں منافقین کو نشانہ یعنی منافقین پہ زیادہ رد کیا گیا ہے. منافقین مدینہ میں بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے, افواہیں پھیلایا کرتے تھے. جب بھی شریعت کا کوئی حکم آتا نا تو پروپیگنڈا بہت کرتے تھے, سامنے آ کے نہیں کرتے تھے, مسلمانوں کو جا کے ورغلاتے تھے اور اعتراض کرتے تھے یہ کیسا حکم ہے, یہ کیسا حکم ہے, وہ حکام آ رہے ہیں آگے, اور پھر کافروں کو بھی جا کے ورغلاتے تھے. تو ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا اچھا خاصا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت اذیت ہوتی تھی منافقین کے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے جاتے ہو تو آپ کی راہ میں جب وہ لوگ رکاوٹ ڈالیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں, تو بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو, اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں, ہر اچھی بات میں نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیں کہ یہ جی اصل میں یہ تو انہوں نے اس لیے کیا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہی ہے, کوئی اچھا کام کر کے تو دیکھے, تو اتنی منفی سوچ ہے ہماری. تو منافقین کا کام یہ تھا کہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کو, منفیت کو تلاش کرنا. تو اس سے صحابہ کو, پیغمبر کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور حیثیت کو بھی بیان کیا اس صورت میں, اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے اللہ کے حکم کو فوکس کرنا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. ہم آپ سے مدد کا وعدہ کرتے ہیں کہ غالب آپ نہیں آنا ہے, اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر کا مقام اللہ کی نظر میں کم نہیں ہے, پیغمبر کو تکلیف دینا ہلکا جرم نہیں ہے. اور پھر پیغمبر کے واسطے سے پیغمبر کی ازواج کی حیثیت کو بھی بیان کر دیا کہ جو اہل بیت ہیں, جو پیغمبر کی بیویاں جن میں سب سے پہلے داخل ہیں, ان کو بھی ہلکا مت سمجھو. پیغمبر عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے, تو ان کا مقام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب اور ذریعہ بن سکتی تھی, اس صورت میں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. تو آپ دیکھیں گے اسی طرح کے مضامین زیادہ تر اس صورت میں آئے ہیں. اسی میں اللہ نے پردے کی آیات بھی نازل کی کہ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو حجاب لیا کریں. سورۃ شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی آپ اللہ سے ڈریے, ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کافر اور منافقین کی باتوں میں نہ آئیے. یعنی کافر لوگ چاہتے ہیں اسلام کے کچھ احکام کو چینج کر دیں یا تبلیغ میں نرمی پیدا کر دیں, تو آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے, اور اس کے لیے تقوی ہے, اللہ کا خوف ہے. یقیناً پیغمبر کے دل میں پہلے سے اللہ کا خوف تھا, تو اسی کو اس لیے اکثر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو خوف آپ کے دل میں ہے اتق اللہ, آپ اس پہ قائم رہیے, ان کی باتوں میں نہ آئیے. اور دوسرا مفہوم مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ اصل میں اس میں نبی کو حکم نہیں دیا جا رہا کہ آپ اللہ سے ڈریں, کیونکہ آپ کے دل میں تو اللہ کا طبعی خوف اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو تو تسلیوں کی ضرورت تھی. تو یہ اصل میں جو منافقین ہیں اور جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں ان کو نا امید کرنا ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی کو حکم دے رہے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو, تو نبی نے تو اللہ سے ڈرنا ہی ہے, تو اس لیے تمہاری باتوں میں پیغمبر نہیں آئیں گے. تو یہ بھی ایک اس آیت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ نبی کو جب اللہ کہے گا کہ آپ اللہ سے ڈریے, تو یہ آیت جب منافقین سنیں گے تو وہ, اور کافر سنیں گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے, بھئی اللہ نے تو ان کو بہت سخت حکم دیا ہے کہ آپ نے لچک پیدا نہیں کرنی ہے, تو ظاہر ہے یہ تو اپنے خدا کی بات مانیں گے, اپنے اللہ کی بات مانیں گے, ہماری کہاں مانیں گے. تو ان کو مایوس کرنا مقصد ہے. یا پھر دوسرا مطلب یہ کہ جیسے آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں تو ایسے ہی کنٹینیو اللہ سے ڈرتے رہیے,
ان کی باتوں میں متاثر نہ آئیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر اور منافقین کی اتباع نہ کریں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اگر منافق آپ کو غلط بات کہتے تو پھر تو ان کا نفاق کھل جاتا نا. منافق کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ غلط بات کا حکم ہی نہیں دیتا، وہ تو اوپر اوپر سے مسلمان ہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین سامنے آ کے غلط بات کا حکم نہیں دیتے تھے، لگی لپٹی باتوں سے اور صحابہ کو ورغلا کے اور غیر مسلموں کو نبی کے خلاف ورغلا کر جو ان کا ہدف تھا نا، اس ہدف میں آپ ان کے ویژن کا حصہ نہ بنیے. اطاعت ہمیشہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو غلط بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کی بات مانیں. اطاعت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ویژن کو آپ پورا ہونے دیں. تو کیا مطلب ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی بات تو نہ مانیں کیوں کافر تو صاف طور پر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. منافقین کی بات بھی نہ مانیں. کیا مطلب؟ منافقین کا ویژن ہے اسلام کو کمزور کرنا، تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اسلام کمزور ہو جائے یا اللہ کے حکام میں لچک پیدا ہو جائے. تو یہ منافقین کی اطاعت ہی کہلائے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. جاننے والے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی بھی کافر اور منافق کی اتباع کرے گا تو اللہ کے علم سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی. اور حکیمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہے وہ حکمت والا. فوری طور پر اگر وہ مدد نہیں کر رہا اور ان کافروں اور منافقین کا قلع قمع نہیں کر رہا تو یہ حکمت ہے، یہ آزمائش ہے. اسی طرح آزمائش کے ساتھ ہی آپ کو تبلیغ میں جڑے رہنا ہے. اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ حکمت والا ہے. وہ کبھی بھی اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ غلط نہیں کرے گا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پچھلی آیت میں کہا کہ آپ منافقین کی بات نہ مانیں، پھر بھائی کس کی بات مانیں؟ فرمایا آپ نے ما یوحیٰ الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے نا اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اب دیکھیں دو احکام دینے کے بعد نا، پہلا حکم کیا؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور کافروں کی اتباع نہیں کرنی. اتباع کس کی کرنی ہے؟ وحی کی جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، چاہے ساری سوسائٹی ایک طرف ہو جائے. اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی آپ کو؟ فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ پہ اعتماد. مسلمان کے پاس یہ ایک ایسی بہترین چابی ہے نا، اور موٹیویشن کا ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے بہترین ذریعہ اچھے عمل پہ ابھارنے کے لیے دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. کہ بھائی ہم اچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس پہ اعتماد کرو. وہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے. تو ہمیں کیا، دنیا کو ہم کیوں دیکھیں؟ دنیا تو دارالاسباب ہے اور اسباب اللہ کے ہاتھ میں. تو اسباب پیدا کرنا اور اس کو ناکام بنانا اللہ کے ہاتھ میں. لہذا اللہ حکم دے رہا ہے وتوکل علی اللہ، اے نبی آپ اللہ پہ اعتماد کریں. یہ ہر مبلغ کو حکم ہے، نبی کے ذریعے، صرف نبی کو حکم نہیں ہے کہ جب بھی مصیبت میں آپ پڑیں آپ نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو گے تو ہوگا پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. یعنی اللہ کام بنانے کے، وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا، تو کام بنانے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے. تو جو اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دے گا اور اللہ کے حکم کو فالو کرے گا، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا. اب آگے ایک حکم دیا جا رہا ہے، اس کا ایک شان نزول ہے، اس سے انشاءاللہ یہ آیت آپ کی سمجھ میں، آیتیں جو آگے مضمون ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ اصل میں تو عرب تھے، لیکن جو مدینہ کے عرب تھے نا، ان کی کہیں جنگ ہوئی. شام کی، جب مدینہ والے لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں جو علاقہ پڑتا تھا، ایک خاص علاقہ تھا، وہاں زید ابن حارثہ رہا کرتے تھے. تو ان لوگوں کی جنگ ہو گئی اہل مدینہ سے. یہاں عربوں نے حملہ کیا ان لوگوں پہ، جنگ کے دوران یہ غلام بن گئے. تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی قوم پہ آپ قبضہ کرتے تھے تو ان کے لوگوں کو آپ غلام بنا لیا کرتے تھے، یہ رواج تھا. تو یہ غلام بن کے آ گئے مدینہ میں، بازاروں میں بکنا شروع ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا نکاح نہیں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اس وقت کی بات ہے، انہوں نے اپنے بھائی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ بھائی مجھے کوئی بہت ذہین غلام چاہیے، تو بازار سے خرید کے لاؤ میرے لیے. حضرت خدیجہ تاجر تھیں، مالدار تھیں. تو حکیم ابن حزام گئے بازار میں، دیکھا یہ زید ابن حارثہ کو، یہ نوعمر بچے تھے، ذہین تھے، ان کو لگے کہ بھئی یہ کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہیں، ان کو خرید کے لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. تو زید ابن حارثہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے غلام بن کے رہے، ان کی خدمت کرتے تھے. جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام ہبہ کر دیا، گفٹ میں دے دیا. تو اس کے بعد سے زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، بڑی محبت شفقت سے ان کو پالا. تو تجارتی سفر کے دوران ایک دفعہ کیا ہوا کہ شام کی طرف جب قافلہ تجارت کا جا رہا تھا، اس میں زید ابن حارثہ بھی تھے. تو اتفاق سے ان کا گزر اسی قبیلے کے ساتھ، قبیلے کے قریب سے ہوا جس قبیلے کے یہ غلام تھے زید ابن حارثہ. تو ان کے رشتہ داروں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے،
اور ہماری قوم کا فرد ہے، تو ان کے والدین دادا دادا چاچا وغیرہ جو عرب میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اندازہ لگا لیا، ان کو پتہ چل گیا اچھا بھئی یہ مدینہ میں فلاں مقام پہ ہوتے ہیں، تفتیش کی، تو ارادہ کیا کہ ہم مدینہ چلتے ہیں اور جا کے مسلمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے یہ غلام ہیں ان سے بات کرتے ہیں، بھئی ہمیں بیچ دو، یعنی تاکہ ہم رکھ لیں، ہم یہ آزاد ہو جائے گا، یعنی ہمیں ہمارا بچہ، ہمارا غلام، یعنی ہماری قوم کا جو فرد ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گا، کیونکہ وہاں یہ غلام والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس میں آپ کے والد تھے اور آپ کے جو بھی قریبی رشتہ دار تھے وہ تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ زید ابن حارثہ یہ ہماری قوم کے فرد ہیں، غلام بن کے آ گئے تھے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بیچ دیں، ہم ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی زید ابن حارثہ کو میں اختیار دیتا ہوں، وہ چاہیں تو تمہارے ساتھ چلے جائیں، بیچنے کی بات نہیں، یعنی فری میں، مفت میں چلے جائیں تمہارے ساتھ، میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لو ان کی رضا کس میں۔ تو والدین نے پوچھا حضرت زید ابن حارثہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا اس کو میں ترجیح دیتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی تم غلام بن کے رہ رہے ہو، غلامی میں تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اور تمہارے والدین ہیں، تمہارے قبیلہ ہے، تمہاری قوم ہے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ نہیں، اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کے چلے گئے، اور تسلی بھی ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ جب ہمارا بچہ یہاں پر خوش ہے تو اسی میں اس کی رضا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی کہ بھئی یہ میری غلامی میں رہنے پر اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اپنے والدین پر نبی کو ترجیح دے رہے ہیں، ایک بات، نمبر دو غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں، یہ دو اہم باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ غلام بننا آپ نے قبول کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کیا، دو احسان اور کیے آپ کے اوپر، آپ کو آزاد بھی کیا، اور ایک مزید احسان یہ کیا کہ آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی آزاد کر کے ایسے ہی چھوڑ دیتے بلکہ اپنا بیٹا بنا لیا، اپنی اولادوں کی طرح۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو بیٹا بنا لیا کرتے تھے تو اس کو سچی مچی کا بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا پھر، اور اس کو نام ولدیت میں بھی اس کا نام ڈال دیا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، لوگ لے پالک بچہ لیتے ہیں تو کہیں شو نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں دنیا کو یہ ہمارا ہے، اور ولدیت میں اپنا نام بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس دن کے بعد سے حضرت زید ابن حارثہ کو پھر زید ابن محمد کہا جانے لگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ایک لقب تھا حب رسول اللہ، حب عربی میں کہتے ہیں انتہائی محبوب کو، یعنی بہت زیادہ نبی کے چہیتے، جس کو اردو میں ہم چہیتا کہتے ہیں، اتنے چہیتے تھے کہ حضرت کسی عورت نے چوری کی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو لوگ یہ چاہتے تھے عرب کہ یہ عزت دار عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو قبیلے کی بدنامی ہے اس میں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو اس سفارش کے لیے نا انہوں نے انتخاب کیا زید ابن حارثہ کا، کہ بھئی زید ایسے چہیتے ہیں کہ نبی ان کی بات رد نہیں کرتے، تو ہم زید کے ذریعے سفارش کرواتے ہیں۔ تو زید ابن حارثہ کے پاس لوگ آئے تو حضرت ابن حارثہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اور پھر فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ جب ان میں کوئی کمتر جرم کرتا اس کو پوری سزا ملتی، اور جو عزت دار جرم کرتا تو اس کی سزا وہ لوگ معاف کر دیتے تھے۔ تو یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اتنے چہیتے تھے کہ لوگوں نے آپ کا انتخاب کیا، بھئی آپ کے ذریعے سفارش کروائی جائے تو شاید آپ سفارش کو قبول کر لیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زید ابن حارثہ تھے ان کو نبی کے نام کی طرف منسوب کیا جانے لگا، زید ابن محمد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک اور احسان کیا کہ حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بیٹی تھیں ان کا نکاح کرا دیا زید ابن حارثہ سے۔ یہ ایک عرب میں یہ بہت ہی اچھمبے کی بات تھی، کیونکہ عرب جو تھے وہ کفاءت کے معاملے میں کفاءت کے معاملے میں ہم پلہ، اس میں قوم کو اور نسب کو سب سے اوپر رکھتے تھے، کیونکہ مدینہ کے جو عرب تھے، بہرحال یہ حضرت زید ابن حارثہ کے جو قبیلہ تھا وہ بھی عرب تھے، لیکن یہ لوگ ان سے اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ عربوں میں جب کسی پر ایک دفعہ غلامی کا دھبا لگ جاتا تھا نا، وہ پھر موت تک ہٹتا نہیں تھا، چاہے اس غلام کو آزاد ہی کر دیا جائے۔ تو زید ابن حارثہ پر ایک غلامی کا دھبا لگ چکا تھا کہ یہ کسی وقت ایک طویل عرصے تک یہ غلام رہے ہیں، تو غلام آزاد ہونے کے بعد بھی نا اس کا وہ بہرحال مقام نہیں ہوتا تھا کہ نکاح میں کسی آزاد عورت کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر آزاد بھی عام آزاد نہیں، جو عربی الاصل اور قریشی ہاشمی اور نبی کی پھوپھی ذات، یعنی اس سے بڑا تو کوئی نسب ہو نہیں سکتا نا۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن یعنی حضرت زینب کو مشورہ دیا کہ تم زید ابن حارثہ سے نکاح کر لو. تو چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں تو زید ابن محمد کہا جاتا تھا اس وقت, یعنی میرے اس بیٹے سے نکاح کر لو. تو حضرت زینب نے کر لیا لیکن بنی نہیں, کیونکہ بہرحال ایک حضرت زینب کو ایک احساس تھا اپنی برتری کا. نکاح میں جو کفات کے حکام ہے نا کہ نسب اور خاندان یہ سب چیزیں دیکھی جائیں, اس کی بڑی حکمت یہی ہے کہ عورت جب کسی بھی لحاظ سے عرف میں جس کو کمتر سمجھا جاتا اس سے بھی نکاح کرتی ہے نا, تو وہ پھر کیونکہ عورت نے ماتحت بننا ہے شوہر کے, تو وہ پھر رشتہ چل نہیں پاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو عزت دی, مقام دیا, اور حضرت زینب کو آپ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زید ابن حارثہ سے نکاح کریں. حضرت زید ابن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا, مگر آپس کی چپکلش تھی اور وہ نکاح چل نہیں سکا. تو زید ابن حارثہ نے ارادہ کیا حضرت زینب کو طلاق دینے کا. حضرت زینب پہلے بھی اس نکاح پہ دل سے خوش نہیں تھی, نبی کے کہنے پر آپ نے نکاح کیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے کہ بھئی اگر زید ابن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو ظاہر حضرت زینب پھر سوچیں گی کہ میں نے تو نبی کے حکم پہ یہ کام کیا تھا, جبکہ وہ ذہنی طور پر اس پہ آمادہ نہیں تھی, وہ اس کو اپنا کفو ہم پلہ نہیں سمجھ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور زید ابن حارثہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم زینب کو طلاق مت دو. لیکن زید ابن حارثہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ نبی کے آرڈر کے باوجود آپ نے حضرت زینب کو طلاق دی. تو اس پہ قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئیں, حضرت زید ابن حارثہ کو تنبیہ بھی کی گئی کہ جب نبی نے تمہیں حکم دیا تو تم نے اس کی مخالفت کیوں کی. حضرت زید ابن حارثہ کو تنبیہ کی گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب کے تلافی کا ایک ہی راستہ تھا کہ حضرت زینب کا ایسی جگہ نکاح کرایا جائے جو ان سے کئی گنا بہتر ہوں, صرف بہتر نہ ہو بلکہ بہت زیادہ بہتر ہوں, تاکہ وہ تلافی ہو سکے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر خود نکاح کا پیغام حضرت زینب کو بھیج دوں تو, لیکن ایک چیز مانے ہوتی تھی. اب یہ مصلحت تو اس میں بہت زیادہ تھی, حضرت زینب اس سے خوش بھی ہو جاتی, ان کو ایک مقام مرتبہ بھی مل جاتا, مسلم سوسائٹی میں بھی مقام مل جاتا, اور وہ ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا تھا. آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے وہ حضرت یعنی جو والدہ کے بھائی کو کیا کہتے ہیں, ماموزاد بھائی, تو آپ کے ماموزاد بردر بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ظاہر ہے وہ تو سید الانبیاء تھے, اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ عرب کیا کہیں گے. عرب تو منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے ہیں اور اس کی بیوی کو بہو سمجھتے ہیں, تو عرب یہ بولیں گے یہ تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو یہ سوچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو یہ نکاح کرنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے, اور جب اللہ آرڈر دے دے تو پھر نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ملامت کی پرواہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا.